علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ آج ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کمنٹ باکس میں ایک دینی بہن نے میسج لکھ کر یہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا شادی کے بعد لڑکی کو چوڑیاں پہننا ضروری ہوتا ہے؟ اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد چوڑی نہیں پہنتی ہے تو کیا لڑکی کو گناہ ملتا ہے؟ کیا شادی کے بعد لڑکی کا چوڑیاں پہننا اب شگون ہوتا ہے؟ پھر اس سے رشتے کے اندر خلل پڑتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے، بلکہ بعض بوڑھی عورتیں کہتی ہیں کہ شادی کے بعد تو لڑکیوں کے لیے چوڑی پہننا بے حد ضروری ہے، اگر چوڑی نہ پہنے تو اس کو طلاق پڑ جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کی مختلف باتیں معاشرہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ صحیح تحقیق کیا ہے؟ دوستو، دینی بہن کا سوال بہت اہم ہے۔ آپ جواب غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس طرح کی غلط فہمیاں سب سے دور ہو جائیں اور کوئی بھی کنفیوژن کا شکار نہ رہے۔ دراصل آج کل اس قسم کے بہت سارے مسائل، بے بنیاد مسائل اور بے سر و پر کی من گھڑت باتیں اور غلط فہمیاں ہمارے معاشرہ میں پھیلائی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا تو کچرے کا ڈبہ ہے، اس میں تو جس قدر چاہیں من گھڑت مسائل ڈال دیں، لوگ بلا کسی تحقیق کے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ اندھے بہرے بن کر اسے مان بھی لیتے ہیں، جبکہ صحیح تحقیق کے لیے اپنی علماء سے ملنا چاہیے۔ بہرکیف دوستو، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور لڑکیوں کے اندر سجنے سنورنے کا جذبہ رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے باقاعدہ سجنا سنورنا اور آرائش و زیبائش اختیار کرنا عورتوں کے لیے یقیناً جائز اور مباح ہے۔ بلکہ اگر کوئی خاتون شادی شدہ لڑکی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنورتی اور سجتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن بہرحال سجنے اور سنورنے کی بھی شریعت کے اندر حدود ہیں اور حدود سے تجاوز کرنا غلط ہے۔ اب لڑکیوں کے سجنے سنورنے کی سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں، ان میں سے ایک ہاتھ کی چوڑیاں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لیجئے، خواتین کا اور لڑکیوں کا چوڑی پہننا جائز درجے کا عمل ہے، مباح عمل ہے، اگر نہ پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو آرائش و زیبائش کی چیزوں میں سے ہے جن سے لڑکیاں سجتی ہیں، سنورتی ہیں۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے، یہ انتہائی درجہ بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں، غلط بات ہیں، اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ جو چوڑیاں نہ پہنے اب شگون ملتا ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے، بے بنیاد بات ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ شادی کے بعد چوڑیاں نہ پہننے سے لڑکی کے رشتے میں خلل پڑتی ہے، یہ بھی بیکار سی بات ہے، بے بنیاد بات ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ شادی کے بعد چوڑیاں نہ پہننے سے طلاق پڑ جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے چوڑیاں پہننا لازم اور ضروری ہے، یہ بھی عوام کی غلط فہمیاں ہے، من گھڑت مسائل میں سے ہیں جن کو لوگوں نے معاشرہ میں پھیلا دیا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اگر کوئی چوڑی نہ پہنے تو اس کی وجہ سے گھر کے اندر بدشگونی سے پیدا ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، رشتے پہ اثر پڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بے بنیاد سی ہیں۔ یاد کر لیجیے اچھی طرح، میں ماں بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بیجا دلہن پہ، نئی نویلی شادی شدہ دلہن پر پابندی لگانا، ساس کا یہ کہنا کہ گھونگھٹ اس طرح نکال لو، چوڑیاں پہنو تب جا کے گھر کے اندر خوشحالی آئے گی، اس طرح بلا ضرورت کے قید و بند لگانا، پابندیاں لگانا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوڑیاں پہننا یہ صرف اور صرف مباح اور جائز عمل ہے،
زینت کی چیزوں میں سے ہیں، یہ اختیاری چیزوں میں سے ہیں۔ اگر شادی کے بعد، شادی کے پہلے جب بھی لڑکیاں پہنتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہ پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پہننا اگر شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن نہ پہننے سے کسی لڑکی کا کھانا پینا حرام ہو جائے اس کا ہاتھ کا، یہ قطعاً صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ نہ نکاح پہ ایسا پڑتا ہے، نہ یہ اپشگون ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی رشتے میں خلل پڑتی ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ چوڑیاں پہننا جائز عمل ہے، یہ ایک زینت کی چیز ہے۔ جس لڑکیاں ناک میں لونگ پہنتی ہیں، کان کے اندر بالی پہنتی ہے، ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہنتی ہے، اس طریقہ سے ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہننا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح کے من گھڑت مسائل پہ اعتماد مت کیجیے، اپنے علماء سے معلوم کر لیجئے، اور اندھے بہرے بن کر کسی مسئلوں کو مت سمجھیے۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی مسئلہ معاشرے کے اندر اس طرح کی بات آئے تو آپ لازمی طور پر اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، جیسے کہ میری بہن نے رابطہ کیا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔